اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے الذین لوگوں جو آمنوا ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم علی پر کم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کہ، کتبہ لکھ دیا گیا، علی الذین علی پر الذین ان لوگوں پر، من قبلکم من سے قبل پہلے، کم تمہارے یعنی تم سے پہلے، لعلکم لعل تاکہ، تاکہ تم، تتقون تم تقوی اختیار کرو۔ نیکسٹ آیت 184۔ ایامن دن ہے، یوم کی جمع ایام، یوم دن کو کہتے ہیں اور اسی کا پلورل فارم جمع ایام یعنی دنوں کو کہتے ہیں۔ تو ایامن دن ہے، معدودات روٹ ورڈ ہے عین دال، معدودات عدد سے ہے اور 10 سے کم کی تعداد کے لیے آتا ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے گنے چنے۔ فمن فا تو، من جو کوئی، کانا ہو، منکم من سے، کم تم سے یعنی تم میں سے، مریضن مریض، او یا، علی سفرن علی اوپر، سفرن سفر کے، فعدتن اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہی ہے عین دال، جیسے ہم کہتے ہیں نا طلاق یافتہ کی عدت یا بیوہ کی عدت، تو اس میں کیا کرتے ہیں، گنتی پوری کرتے ہیں، تو فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایامن من سے، ایام دنوں یعنی دنوں میں سے، اخرى دوسرے، وعلی الذین و اور، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، یطیقونہ تو واو قاف سے ہے، طاقت یعنی اسی سے ہے، جو طاقت رکھتے ہیں اور آخر میں ہو لگا ہوا ہے، پروناؤن ضمیر ہے اس کی، جو طاقت رکھتے ہو اس کی، فدیتن سیم اردو میں بھی ہم اسے اسی طرح کہتے ہیں، فدیہ ہے، طعام و مسکین، طعام کھانا ہے، مسکین ایک مسکین، فمن فا تو، من جو کوئی، تطوع روٹ ورڈ ہے تو واو عین، خوشی سے کرے، خیرن کوئی خیر یا کوئی نیکی یا کوئی بھلائی، فہوا فا تو ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، لہو لا لیے، ہو اس کے، وَأَن و اور، ان یہ کہ، تصومو روٹ ورڈ ہے صاد واو میم، تو تم روزے رکھو، خیر لکم خیر بہتر ہے، لکم لیے تمہارے، ان کنتم ان اگر، کن ہو تم، تعلمون تا سے شروع ہو رہا ہے اور علم سے ہے تو تم جانتے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت 185۔ شہر رمضان، شہر مہینے کو کہتے ہیں، تو مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے جو، الذی واحد سنگولر ہے اور اس کا پلورل ہوگا الذین، تو الذی وہ ہے جو، انزل نازل کیا گیا، فی
ہی یعنی اس میں، فی میں ہی اس میں، القرآن قرآن، ہدی للناس ہدایت ہے، للناسی لیے، ناس لوگوں کے، ہدایت ہے لیے لوگوں کے، وبینات و اور، بینات روشن نشانیاں، من الہدی من سے، ہدا ہدایت میں سے، والفرقان را خوف سے ہے، فرق کرنے والی، آپ ترجمے میں لکھیں، اور فرقان ہے یعنی فرق کرنے والی، قرآن کو فرقان کہتے ہیں، جیسے بھلائی اور برائی میں، حلال اور حرام میں فرق کر کے بتاتی ہے، تو اور فرقان ہے۔ فمن تو من جو کوئی، شہیدہ حاضر ہو، یعنی حاضر ہو کا معنی کیا ہے، یعنی اس کو پا لے یا اس کو پائے، منکم من سے، کم تم میں سے، الشہر مہینے کو، فلیصمہ، اب اس کو ہم بریک کریں گے، پس اگر شروع میں لام ساکن سے اگر شروع ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ، تو پس لام ساکن کا معنی ہے چاہیے کہ، اور پھر اس کے بعد یا ہے، تو یا تھرڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں ہم، تو وہ کا معنی لکھیں گے، اور سم یعنی روزے رکھے، اور آخر میں ہو لگا ہوا ہے پروناؤن ضمیر اس کے، تو اب اس کا ترجمہ ہم لکھیں گے، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے، ومن و اور من جو، کانا ہو، مریدن مرید، او علی سفرن او یا علی اوپر، سفرن سفر کے، فعدتن تو عدتن عدت یعنی گنتی کرنا ہے، یعنی گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخرى من سے، ایامن دنوں، اخرى دوسرے، یرید اللہ یریدو چاہتا ہے، اللہ تعالی، بکم بھی ساتھ، کم تمہارے، الیسرا روٹ ورڈ ہے، یا سین را آسانی کو کہتے ہیں، ولا و اور لا نہیں، یریدو وہ چاہتا، بکم بھی ساتھ، کم تمہارے، العسرا عین سین را سے ہے، تنگی یا مشکل، وَلِتُكْمِلُوا روٹ ورڈ ہے، کاف میم لام، و اور، لی تاکہ، تکملو تا سے شروع ہو رہا ہے، تم مکمل کر لو، اور تاکہ تم مکمل کر لو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا و اور، لی تاکہ، تو سے شروع ہو رہا ہے تا سے، تو تم کا معنی ہے تم، کبرو یعنی بڑائی بیان کرو، اور روٹ ورڈ ہے کاف با را، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علی اوپر، ما جو، ہداکم ہدا اس نے ہدایت دی، کم تم کو، جب ہم تینوں پر زبر دیکھیں گے تو ہم یہاں پر ساتھ میں اس نے کا بھی معنی لکھیں گے، ہدا پہ دیکھیں سب پر زبر ہے، تو اس نے ہدایت کی، کم تم کو، وَلَعَلَّكُمْ و اور، لعل تاکہ، کم تم اور تاکہ تم، تشکرون تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم، اور آخر کا واو نون ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلورل جمع فارم میں ہے، تو تم شکر ادا کرو، یعنی تم سب شکر ادا کرو۔ الحمدللہ، تو دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے 2 سنگولر پلورل یعنی واحد اور جمع دیکھا ہے، یوم کی جمع ایام، اور اسی طرح الذی کی جمع الذین، اور ہم نے نیا لفظ سیکھا ہے آیت 184 میں، اور آپ خود بھی چیک کیجئے گا، جو بھی آپ کو نیا لفظ لکھے تو آپ اس کو کلر سے مارک کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو آیت 184 میں آئی تھنک 2 آپ کے لیے ہے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہو، اس کی طاقت سے ہے، تو واو خوف سے، اور تطوع طوعا جیسے ہم پڑھتے ہیں تو خوشی کے معنی میں ہے،
اور آیت 185 میں شہر مہینے کو کہتے ہیں. اور یہاں ایک رول ہم نے دیکھا تھا فَلْيَصُمْهُ، تو اگر شروع میں لام ساکن آ جائے تو اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ. تو فَلْيَصُمْهُ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کے. تو الحمدللہ باقی کے تو سارے الفاظ ہمارے لیے آسانی ہے. جزاک اللہ خیراً. اس کی تفسیر بھی ہم سن لیتے ہیں. تفسیر آیت 183. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو روزے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اس سے ہمیں ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ ہم سے پہلے کی جتنی امتیں تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہوا تھا. تو ہمارے لیے بھی روزے رکھنا فرض ہے. اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم روزے رکھتے ہیں؟ روزوں سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ سب سے بڑا مقصد ہے روزے رکھنے سے، کہ انسان میں تقوی پیدا ہو. کیونکہ تقوی جو ہے انسان کے اخلاق و کردار کے سنوارنے میں بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، روزے رکھنا ایسی عبادت ہے جس سے نفس کی طہارت اور تزکیے کے لیے یعنی روزہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اب نیکسٹ آیت 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں. لیکن اگر تم میں سے مریضاً او علی سفرن، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. کس طرح؟ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے تو ان دونوں کو ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان میں ان کے جتنے بھی روزے وہ نہ رکھ سکے تو وہ بعد میں اس روزوں کو رکھ کر اس گنتی کو پورا کر لے. اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دے. اب یہاں دیکھیں کہ اس کی طاقت رکھنے والے یعنی اس میں تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جو شخص زیادہ یعنی بڑھاپا ہے، آپ دیکھیں کہ بیڈ ریڈن پیشنٹس بھی ہوتے ہیں، ایسا بڑھاپا یا ایسی بیماری جس میں شفا یابی کی کوئی امید نہ ہو کہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہ صحت یاب ہو جائیں گے، کوئی امید ہی باقی نہیں ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ ان کو روزے رکھنا بھی بہت ان کے لیے مشکل ہے بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے، اور آگے بھی کوئی ایسے چانسز نہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ شفا یاب ہوں گے. تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے فدیے کے طور پر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دے. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. اب یہاں پہ کون سی نیکی کا ذکر آیا ہے کہ اگر یہ نیکی میں آگے بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی یہاں پر جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے اگر وہ 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے بہتر ہے. فدیے میں ایک روزے کے لیے ایک مسکین ہے، لیکن اگر وہ آگے بڑھ کر اور خیر کرنا چاہتا ہے اور اپنی خوشی سے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام کیا ہے؟ بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے. إِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم با علم ہو. اب پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانی ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں لیکن جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ بکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پہ کیا کرو تم؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، یعنی فدیہ کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، خاص طور پہ ایسے بیماری جس سے یعنی
امید ہی نہیں ہے کہ وہ بعد میں ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ایسا بڑھاپا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مسکین کا کھانا جو ہے فدیے کے طور پر دے دیں۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایسی عورتیں جو یعنی مشقت کی وجہ سے یا جیسے پریگننٹ ہوتی ہیں، حمل والی عورتیں ہیں یا پھر دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اگر وہ محسوس کریں کہ ان کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنے کے بعد، انہیں بہت زیادہ یعنی وہ محسوس کرتی ہیں کہ روزہ رکھ کر اور طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر وہ مشقت محسوس کرے تو پھر وہ کیا کرے، وہ مریض کے حکم میں ہوں گی، جو حکم مریض کا ہے وہی حکم اسی کے لیے ہے، یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور پھر بعد میں روزوں کی قضا دیں۔ کون سی عورتیں؟ وہ عورتیں جو حمل والی ہوں اور دودھ پلانے والی، تو وہ روزے اگر نہیں رکھنا چاہتی صحت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، تو پھر بعد میں وہ اپنے روزوں کو قضا کریں گی۔ لیکن ایسے لوگ جو زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسی بیماری ہے اور کوئی امید ہی نہیں ہے ان کی شفا یابی کی، تو وہ کیا کریں گے؟ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ واقعی ان احکامات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو ان کے احکامات پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی علم حاصل کرنا ہے اور اسے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون